نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ ہفتہ وار محفل ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے فاتحہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو جس طرح آپ نے سنا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا عرس اسی ہفتے بریلی شریف میں اور پوری دنیا میں منعقد ہوا ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ آپ کو جو میسج پہنچا تھا اس میں جو بیان کیا گیا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے، آپ کے وفات کے دن کی مناسبت سے آپ کے لیے بھی فاتحہ کا اہتمام کیا گیا ہے، تو میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلہ میں 15 منٹ آپ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین۔ یہ دونوں حضور کے نواسے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں niemand is out، ادھر یونگ، سب جوان ہوں گے۔ دنیا میں حال سفید ہو گئے نا، میں بھی سستک سے اوپر ہو گیا ہوں، تو سستک سے اوپر تو کنفرم ہے نا بوڑھا، چلو اس سے پہلے آدمی نہیں مانتا ہے لیکن اس کے بعد تو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں جب جائیں گے تو ادھر از ینگ، سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو گویا نبیوں رسولوں کے بعد سب کے سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ دنیا میں تو دیکھیں سب لوگ نہیں مانتے، لیکن وہاں کوئی انکار بھی نہیں کرے گا، اس لیے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور میسج آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اسپیشل، حضرت جبریل نے ایک اسپیشل فرشتہ جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، وہ آیا اور آ کر اس نے یہ میسج دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے، یبشرنی بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتہ آ کے مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ میری بیٹی
فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ۔ اور یہ دونوں صاحبزادے دونوں حضور کے نواسے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ہم شکل تھے۔ اب ڈچ میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیبل خان۔ ہاں، کہ ایک جیسی شکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرے کے جس طرح حضور کا چہرہ انور، حضور کی شکل مبارک، یہ دونوں صاحبزادے جو ہیں حضور کے ہم شکل کس طرح تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے ترمذی شریف کے اندر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرأس الى الصدر۔ حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اشبہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو یعنی باقیوں کی نسبت زیادہ، اوروں میں بھی مشابہت پائی جاتی ہے، کہ دیکھیں جب رشتہ دار ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، آپس میں مشابہت ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ مشابہت پائی جاتی ہوگی، تو اس لیے فرمایا اشبہ ہو، کہ باقی سب کی بنسبت زیادہ مشابہ ہیں، اور فرمایا وَأَنَّ الْحُسَيْنَ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر إلى الأسفل، کہ سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ اپنے اشعار کے اندر کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب بیچن اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ان کی شاعری کے متعلق سنا، تو شاعری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک کا ترجمہ، احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہے یا اس کا مفہوم بیان کیا گیا، یا تو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے ترجمہ ہے یا اس کا کسی آیت یا کسی حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جو مشہور قصیدہ ہے قصیدہ نوریہ، اس کے اندر قصیدہ نوریہ آپ سنتے رہتے ہیں، قاری صاحب بھی اکثر پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور اس میں پھر اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے دو شعر ارشاد فرماتے ہیں، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک نواسے سر سے لے کر سینے تک اور دوسرے سینے سے پاؤں تک مشابہ، بالکل اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں
میں ہے نیما نور کا، اور فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیا، دونوں مل جائیں تو حضور کی شکل پاک ظاہر ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد اگر صحابہ کرام زیادہ بےتاب ہوتے حضور کے دیدار سے تو دونوں صاحبزادوں کو، دونوں شہزادوں کو ملا کے کھڑا کرتے تو گویا حضور کا دیدار ہو جاتا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف سے باہر آتے ہیں، ساتھ حضرت علی بھی ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور کے وصال کے کچھ دن بعد کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ دن بعد یہ واقعہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں باہر آتے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، آگے بچے کھیل رہے ہیں، گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں کے اندر امام حسن مجتبی بھی تھے، یہ بھی بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھا لیا، جس طرح بچے کو پیار کرتے ہیں اٹھاتے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا بچے گود کے اندر۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین اہل بیت اطہار سے کتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ وقت ہیں اور امام حسن مجتبی جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ بیٹے علی کے ظاہر بات ہے باپ کی مشابہت تو بیٹے میں ہوتی ہی ہے، لیکن فرماتے ہیں علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرت علی ساتھ پاس کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضور کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک بڑی اہم بات کرتا ہوں، توجہ کریں، دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں آئے، جن ریفارمر مسلح جو دنیا میں کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں جی، جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں اور بڑے بڑے فارمولے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کو کر کے دکھایا، صرف تھیوری پیش نہیں کی، پریکٹیکل کر کے دکھایا، بھئی دیکھو یہ میں نے کہا ہے اور یہ میں کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور اگر وہ موقع نہیں تھا تو جب موقع آیا تو کر کے دکھایا، بھئی دیکھو صرف تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے کہ میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، غیر عربی جتنے ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے، تو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، تو کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں جو متقی پرہیزگار ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری یہی سب سے اہم ہے، اور جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز، محترم، ریسپیکٹیبل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیوری صرف پیش نہیں کی کہ سب لوگ برابر ہیں۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے بھئی سب لوگ برابر ہیں، ایکول رائٹس کی بات ہوتی ہے، خلائق بہانڈلنگ کی بات ہوتی ہے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پھر ڈسکریمیناسی ہوتی ہے، ڈسکریمینیشن ہوتی ہے، رنگ کو دیکھا جاتا ہے، نسل کو دیکھا جاتا ہے، لباس کو دیکھا جاتا ہے، یہ داڑھی والا ہے اس کو پیچھے کر دو، اس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈسکریمینیشن ہوتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی سب لوگ برابر ہیں، اور برابری کیسے کر کے دکھائی کہ آپ سن رہے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسے ہیں، ان سے پیار ہے، ایک فطری بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اولاد کی اولاد سے پیار ہوتا ہے، نواسے، پوتے، بیٹی کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا پیارے لگتے ہیں، ایک فطرت ہے، نیچر ہے انسان کی۔ لیکن بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں، اور یہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی ایک باندھی تھی لونڈی جن کا نام تھا ام ایمن۔ ام ایمن یہ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو حضور کے وصال سے پہلے فوت ہو گئے تھے 6 مہینے پہلے ہی، اور حضور کی والدہ کا بھی انتقال 3 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا حضرت عبداللہ کا۔ اس کے 3 ماہ بعد حضور کی ولادت ہوئی، اور جب حضور کی عمر 6 برس ہوئی تو حضور کی والدہ بھی فوت ہو گئی، تو حضرت ام ایمن نے حضور کی پرورش کی تھی اس کے بعد۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور حضور کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی حضور نے آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت ام ایمن کا نکاح کیا، تو ان سے پیدا ہوئے حضرت اسامہ بن زید۔ تو گویا حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضور کی جو باندھی تھی جن کو آزاد کیا تھا حضرت ام ایمن، ان دونوں کے نکاح سے حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی کا بیٹا۔ لیکن حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی والحسن، اور عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں، حضرت قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، مضارع پر جب کانا آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے، جس کو انگلش والے کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، کہ یہ جو ہے نا واقعہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، کنٹینیوسلی ہوتا رہا ہے۔ کانا یاخذو، کہ حضور فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کہ بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک طرف غلام کا لونڈی کا بیٹا اسامہ بن زید اور ایک طرف بیٹی کا بیٹا، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک طرف اسامہ بن زید کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اللہم انی احبہما، کہ یا رب ذوالجلال میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، بس تو بھی ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو غلام اور لونڈی کے بیٹے کو اپنے بیٹی کے بیٹے کے برابر، یہ ہوتا ہے ایکول، یہ ہوتی ہے ایکوالٹی، برابری یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف غلام ہے، اور حضرت ام ایمن چونکہ حبشی النسل تھی
تو حضرت اسامہ بن زید بھی وہ حبشی النسل تھے، کالے رنگ کے غلام کے بیٹے تھے، اور ایک طرف نواسا ہے بیٹی کا بیٹا، اور دونوں کو برابری کی سطح پہ رکھ رہے ہیں، یہ ہوتی ہے برابری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، بھئی دیکھو میں صرف تھیوری نہیں پیش کر رہا ہوں کہ سارے انسان برابر ہیں، یہ دیکھو اس طرح برابری ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک سب لوگ برابر ہیں۔ ٹائم جو مجھے دیا تھا ختم ہے، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جو ایکوالٹی کی بات آئی ہے، برابری کی بات آئی ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ مرتبہ اور مقام حاصل تھا کہ بعض اوقات بڑے بڑے صحابہ اکرام کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہو گیا، سارے یعنی حضور نے مکہ کو فتح کر لیا اور حضور کے زیر نگیں آ گیا، سارے لوگ سامنے موجود ہیں، تو اب گویا کہ فتح کا اعلان کرنا ہے، تو کس کو کہا جائے بھائی؟ حضرت صدیق اکبر کو بھی کہا جا سکتا تھا بھائی آپ اعلان کریں، حضرت فاروق اعظم کو کہا جا سکتا تھا، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو، کسی سے ابھی کو، بڑے بڑے عرب کے رہنے والے، لیکن اس کے لیے انتخاب کس کا ہوا؟ حضرت بلال حبشی کا۔ حضرت بلال حبشی کو فرمایا کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جتنے بت یہاں جن کی تم پوجا کرتے تھے سب جھوٹے ہیں، سچا معبود وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو فتح مکہ کا اعلان کیا تو حضرت بلال حبشی کے ذریعے کروایا کہ دیکھو ہمارے ہاں کالے رنگ کے غلاموں کی یہ شان ہوتی ہے، یوں یہ ہوتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، بھائی سب کے حقوق برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل کرے۔